Preview. فوبیا کیا ہے؟ ڈر. اگر اسے اسلامو فوبیا کہیں تو اسلام کا ڈر. لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آخر ایک مذہب کیسے ڈر ہو سکتا ہے. ایسا مذہب جو خود امن ہے، اس سے ڈر پیدا ہونا عقل سے باہر کی بات ہے. اسلام کے معنوی اثر اور نفاذ سے مغرب ضرورت سے زیادہ فکر مند ہے. وہ چاہتا ہے کہ اسلام کی عالمی شخصیت کو بدنام کرے، جس کے لیے اسلام کے خلاف زبردست تبلیغ کر رہا ہے اور کبھی تو انتشار پھیلانے سے باز نہیں آتا. وہ ہر طریقے سے آفتاب حقیقت کو چھپانا چاہتا ہے اور ایسے طریقے اختیار کر رہا ہے جس سے دنیا والے کبھی اسلام سے ہم آہنگ نہ ہو سکے، اور وہ اسے آزادی رائے کا نام دے رہا ہے. دور موجود میں مغرب کا آزادی رائے کے نام پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا اسی تبلیغ کا حصہ ہے، جس کا مقصد اسلام کے بڑھتے ہوئے رجحان کو کسی بھی طریقے سے روکنا ہے. لیکن شاید اسے اس بات کا علم نہیں کہ اس دنیا میں مسلمان کو ہر اعتبار سے مجبور کیا جا سکتا ہے. اسے ستی نظام میں جکڑا جا سکتا ہے، وہ تمام الام سہ سکتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سے بھی گستاخی ہو تو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اس پر ہمیں فخر ہے کہ ہم اس اعتبار سے جنونی اور باغی ہیں. لیکن اگر اس پہ غور کیا جائے تو اس قسم کی زہریلی تبلیغ جب اہل مغرب کے سامنے آئے گی جو مسلمانوں کے مسائل سے ناواقف ہیں، تو اس کا اثر ان کے ذہنوں پہ کیا پڑے گا. اسلام کے بارے میں جس کا انہوں نے مطالعہ ہی نہیں کیا، ان کے خیالات کیسے ہوں گے. اس قسم کی حق کشی نوع بشر کے ساتھ خیانت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے. اس قسم کی تبلیغ کے لیے کیا کہا جائے. اگر موجودہ دور میں کسی اہل اسلام ملک کا پیچھے ہونا مذہب کی بنیاد پر ہے، تو جو علاقے جہاں ان کے برائے نام جدیدیت کا پرچار ہوتا ہے، وہ کیوں فکر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. اصل قصہ یہ ہے کہ مغربی ممالک کے تبلیغی ادارے زیادہ تر حقائق کے برعکس بیان کرتے ہیں اور انہی بے بنیاد باتوں سے لوگوں کو منتشر کرتے ہیں جو اسلام کے بارے میں معمولی واقفیت رکھتے ہیں. اس زمانے میں جب دنیا بہت حساس ہو گئی ہے، اسلام کے لیے بہترین موقع ہے کہ تبلیغ کر کے متمدن اقوام کے دلوں کو تسخیر کیا جائے. اس نازک دور میں آئین مقدس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. میں یہ جانتا ہوں کہ کسی دین کی مطابقت کے لیے خود اس کا ضامن ہونا زیادہ ضروری ہے، لیکن اس کی جدید طرز تبلیغ اور صحیح نقشہ پیش کرنا اشد ضروری ہو گیا ہے، تاکہ وہ دین جو 1400 سال پہلے جس حالت میں ہم تک پہنچا ہے، ہم بھی اسی حالت میں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کریں.